أستغفر الله أستغفر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسلسل گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور یہ عرض کرتا ہے یہ فریضہ، یہ واجب بہت ہی اہم فریضہ ہے، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اگر یہ کام ہو جائے، یعنی اگر چھوٹی سی مثال دوں، اگر ایک سوسائٹی کے لوگ سب یہ طے کر لیں کہ ہم اس سوسائٹی میں صفائی کو عام کریں گے اور گندگی کو پھیلنے نہیں دیں گے، لوگ طے کر لیں ہم اس سوسائٹی میں پھول لگائیں گے، گل لگائیں گے، درخت کھلائیں گے، اور اس سوسائٹی میں، اس گھر میں گندگی، کوڑا کرکٹ، کپڑے یہ وہ لانے نہیں دیں گے۔ اگر سوسائٹی کے سارے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اس سوسائٹی میں اچھائیاں لائیں گے، پھول کھلائیں گے، بیل کھلائیں گے، پتے کھلائیں گے، پیڑ لگائیں گے، کیاریاں بنائیں گے، اور اس سوسائٹی سے گندگی کو، خرابی کو، بدبو کو دور کریں گے، تو یہ سوسائٹی کیسی سوسائٹی ہوگی؟ وہاں کے لوگ، وہاں کے زینے، وہاں کے ٹیرس، وہاں کے بالکونی، وہاں کے راستے، وہاں کا لان، وہاں کا کمپاؤنڈ کتنا صحیح ہوگا؟ اس کے برخلاف ایک ایسی سوسائٹی ہو، اور یہ جو سوسائٹی میں نے کہا یہ وہ سوسائٹی ہو جو کہ بلڈنگ بہت اچھی نہیں ہے، بہت ہائی فائی نہیں ہے، لیکن اس کے رہنے والے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں پھول لگائیں گے، پیڑ لگائیں گے، صفائی رکھیں گے، گندگی نہیں پھیلائیں گے، بدبو نہیں پھیلائیں گے، لائن چوک نہیں کریں گے، زینے پر تھوکیں گے نہیں، زینے پر گندگی نہیں پھیلائیں گے، تو یہ پوری سوسائٹی کیسی صاف ستھری عمدہ سوسائٹی کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی۔ اس کے برخلاف ایک ایسی سوسائٹی ہو کہ اس کی بلڈنگ بہت عمدہ قسم کی بنی ہو، لیکن اس بلڈنگ کے رہنے والے اچھائیوں کی طرف دعوت دے دیتے ہوں، برائیوں سے روکنا رہے، نہ کوئی پھول لگانے والا، نہ کوئی پیڑ لگانے والا، نہ کوئی صفائی کرنے والا، بلکہ کچھ گندے کرنے والے، کچھ درختوں پر تھوکنے والے، کچھ سیڑھیوں پر تھوکنے والے، کچھ دیواروں پر تھوکنے والے، کچھ گھر کا کوڑا لا کر کے باہر پھینک دینے والے، کچھ اپنی گندگی کرا دینے والے۔ یہ سوسائٹی آپ کی نظر میں کیسی لگے گی؟ کون سی سوسائٹی آپ کو اچھی لگے گی؟ کون سی سوسائٹی انسانوں کی سوسائٹی، اچھے لوگوں کی سوسائٹی، تربیت یافتہ لوگوں کی سوسائٹی، کلچرڈ لوگوں کی سوسائٹی کہلائے گی؟ اور کون سی سوسائٹی لاپرواہ لوگوں کی، کاہل لوگوں کی، بیکار لوگوں کی کہلائے گی؟ دو سوسائٹی ہے، اس کو دیکھ لیں۔
سوسائٹی یہی صورت ہے. آپ اس سوسائٹی کو ماحول میں لے کر کے آئے. وہ ماحول، وہ لوگ جہاں اچھائیوں کا حکم دیا جاتا ہے، سچ بولو، امانت داری سے کام لو، اچھا سلوک کرو. برائیوں سے روکا جاتا ہے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، کم فروشی نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، گھر کی بات دوسروں تک نہ پہنچاؤ. اگر ایک ایسی سوسائٹی ہو جس میں اچھائیوں کا حکم دیا جا رہا ہو اور برائیوں سے روکا جا رہا ہو، وہ سوسائٹی علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر کیسی اچھی سوسائٹی ہوگی. جہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہے، جہاں احسان کے جذبات ہیں، لوگ اچھا برتاؤ کرنے کی سوسائٹی کیسے، آپ خود سوچیں. امر بالمعروف و نہی از منکر اسلام میں وہ ہے، ایسے اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کی پوری سوسائٹی، ایک ایک مسلمان، ایک ایک چیز ایسی ہو کہ جہاں صرف اور صرف اچھائیاں پائی جاتی ہوں اور برائیاں نہ ہوں. اگر کوئی برائی پھیلا رہا ہے تو دوسرا پکڑ کے روک دے، یہ کام مت کرو. جب سب لوگ اس کو روکنے تیار ہیں گے تو برائی عام نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو بچے بڑے آ کر اس کو روک دیں. یہ سب کام کیا ہوگا، اس سے سوسائٹی پھیل جائے گی. آج ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے، اگر ہم جہاں جاتے ہیں بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ محلے، جن محلوں کو ہم اسلامی محلہ کہتے ہیں، مسلمان محلہ کہتے ہیں، ان محلوں میں اس طرح کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. سڑک پر گاڑیاں لگی ہوں تو لگی ہوئی ہیں، بے ہنگم گاڑیاں. اگر اسی گلی میں جو گاڑیاں لگائی گئی ہیں، جو اسکوٹر، جو موٹر سائیکلیں پارک کی گئی ہیں، اگر اس گلی کے رہنے والے لوگ ان چیزوں کو اچھائی قاعدے سے کریں، امر بالمعروف کریں، دیکھو یہ گاڑی صحیح طریقے سے پارک کرنا چاہیے، یہ امر بالمعروف ہے. نہیں از منکر کیا ہے کہ اس گاڑی کو غلط طریقے سے پارک مت کرو، راستے میں پارک مت. اگر لوگ ان چیزوں کو عام کریں، اپنے گھر کا کوڑا باہر مت پھینکو، اپنی گندگی دوسروں کے اندر ڈالو، تو آیا مسلم محلے صحیح محلے کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے. پاک، صاف، تمیز محلے کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے. لوگ دیکھ کے بھیجیں گے. لیکن چونکہ ہم نے اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی نوجوان سے کہیے بھائی تم نے یہ گاڑی لگائی ہے، ذرا قاعدے سے لگا لو، ٹھیک سے لگا لو. یہ 2 گھنٹے تم نے کیوں ایک پر لگا، تو بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے دوسرا کوئی ساتھ دینے کے تیار نہیں ہوتا. جو ہماری اس کی وجہ یہ ہے. تو آج اسلام جو چاہتا ہے اس ایسا بالمعروف ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے چاہتا ہے اگر یہ عمل ہو جائے تو واقعاً جس محلے میں مسلمان رہتے ہیں وہ محلہ جنت کا نمونہ قرار پائے. وہ گھر، جس گھر میں سب لوگ امر بالمعروف کریں، اگر اس گھر میں جس گھر ہے اس گھر میں ہر آدمی کوئی کیوں کی غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بد کلامی نہیں کرے گا، بے حیائی نہیں کرے گا، بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ماں باپ بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، شوہر زوجہ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زوجہ شوہر کے حقوق کو پامال نہیں کرے گی. اگر یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں اور ہم یہ کام کرنے لگے، اگر کسی بچے نے خدا نخواستہ کوئی غلط کام کیا تو نہیں از منکر کیا ہے، بزرگ کو سمجھیں بیٹا یہ کام صحیح نہیں، یہ لہجہ تمہارا صحیح نہیں، یہ کام درست نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھائیں تو کام نہیں ہوگا. لیکن اگر سب کے ساتھ خاموش تماشائی بیٹھے رہے اور جو ہو رہا ہونے دو تو سوسائٹی خراب ہو جائے گی. یعنی آج جو ہماری سوسائٹی خراب ہوئی ہے، ہر کوئی لڑکا پھکی کھیل رہا ہے. کبھی کیوں کھیل رہے ہو بھائی؟ یہ تمہارے پڑھائی کا وقت ہے تو اپنا قیمتی وقت کھیل میں کیوں برباد؟ کھیل کا وقت ہے، کھیل لیا تم نے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل لیا، اب تو جا کے پڑھو. رات کے 10 بج رہے ہیں تو باہر کھڑے ہوئے کھیل رہے ہو، باہر کھڑے 4 لڑکے بیٹھ کے تو وقت ہو گیا، میں بات کرنے کے وقت گزر کے جا کے بتاؤ تو صحیح. تو اگر چونکہ ہم نے ان طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہذا ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو بہتر لانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضوں کو انجام دیں. اگر مسلمان ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں واقع اس عظیم فریضہ عمل کریں تو ہمارے محلے، ہماری سوسائٹی، ہماری بلڈنگیں نمونہ قرار پائیں گی.
لیکن جو ظاہر بات ہے ہمیں کیا، آپ جا کے دیکھیں سیڑھیوں پر تھوک پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی، کیوں؟ کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ہم نے اس واجب کو چھوڑ دیا ہے جس سے ہم خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ذلیل ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم اس فریضے پر عمل نہیں کریں گے۔ جس دن ہم اس فریضے پر عمل کرتے ہیں، ان فریضوں میں آج جو چیز ہمارے یہاں عام ہو گئی، ایک بڑائی کا تصور بن گیا ہے، وہ سونا پہننا ہے۔ سونا عورتوں کے لیے جائز، مردوں کے لیے سونے کے زیورات پہننا، چین پہننا، انگوٹھی پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، یا خالص سونے کی گھڑیاں پہننا حرام ہے۔ نماز بھی باطل ہے، آپ خالص سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، خالص سونے کی آپ گھڑی نہیں لگا سکتے۔ نہیں ہے کہ نماز باطل ہے، نماز تو باطل ہے ہی، عام طور سے بھی اس طرح کی چیزوں کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، وہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے، اور کبھی اس سونے کی انگوٹھی کا جواز کیا دیتے، یہ انگوٹھی مجھے شادی میں ملی تھی، میری شادی کی یادگار ہے۔ تو کیا شادی کی یادگار حرام سے برقرار رکھی جائے؟ اگر شادی میں کوئی ایسا حرام کام ہوا تھا تو کیا شادی کی یاد کو، جو مستحب کام ہے، مباح کام ہے، خدا کا پسندیدہ کام ہے، شادی پسندیدہ کام ہے، نکاح پسندیدہ کام ہے، ولیمہ پسندیدہ، تو کیا خدا کے پسندیدہ کام کو یاد رکھنے کا طریقہ حرام کام ہے؟ کہ ہم ان چیزوں کو اچھائی سے یاد نہیں کر سکتے؟ مردوں کے لیے عام ہو گیا، جو بڑے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، یا کبھی کئی بہت سے ہم نے دیکھا ہے آفیسرس لوگ ہیں جو دوسروں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، حرام ہے۔ مردوں کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، یہاں تک کہ آپ آگے کے دانت بھی سونے کے نہیں لگا سکتے جو زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آدمی آگے کے جو دانت ہیں، ان دانت کو سونے کا نہیں لگا سکتا، اگر پیچھے کے دانت آپ لگائیں جو شمار نہیں کر سکتے، البتہ کہ اس میں سونے کے دانت لگا لیے ہیں تو کام تو حرام، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہے۔ عام طور سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سونے کے زیور کی جگہ کہنے پیلا سونا حرام ہے، وائٹ گولڈ حرام نہیں ہے۔ وائٹ گولڈ بھی گولڈ ہے، وائٹ گولڈ بھی گولڈ ہے۔ اس میں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کریں کہ سونے کے تعلق سے جو مسئلہ ہے کہ جو سونا خالص سونا ہے وہ سائنس کے طور پر AU79 ہے۔ یہ جو دھات ہے یہ بہت ہی ملائم ہے، اس کو بہت ہی نرم ملائم ہے، اس ملائم دھات کو سخت کرنے کے لیے اس میں کچھ دوسری چیزیں مخلوط کرتے ہیں۔ سونا جو خالص سونا ہے وہ AU79 ہے، اس AU79 کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے کوئی دوسری دھات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں کیرٹ کہلاتا ہے۔ 18 کیرٹ کا مطلب یہ ہے کہ 18 کیرٹ میں 18 سونا ہے اور 6 چیزیں دوسری اس کے اندر ملائی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں جو کیا کہتے ہیں، اگر اس 18 اس سونے میں جو AU79 ہے، اگر اس میں ایک ایسی چیز ملائی جا رہی ہے جو پیلی ہے تو سونا پیلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر بس یہ تانبا ملایا جا رہا ہے تو سونا سرخ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں چاندی ملائی جا رہی ہے سونے میں تو یہ سونا سفید ہو جاتا ہے، لیکن اوریجنل تو سونا ہی ہے نا۔ تو یہ وائٹ گولڈ گولڈ ہے، وائٹ گولڈ، یلو گولڈ، ریڈ گولڈ، سب گولڈ ہی ہے، سونا ہی ہے، اس کا استعمال شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے چین بنا کے پہننا، ہاتھ میں پہننا، گلے میں ڈالنا، انگوٹھی بنا کے پہننا،
ان چیزوں کے لیے استعمال، مردوں کے لیے سونے کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے بٹن بھی اس کے سونے کے آپ نہیں لگا سکتے۔ البتہ پلاٹین کا بھی پلاٹین سونا نہیں، پلاٹین ایک دوسری دھات ہے جو سونا ہے، تو پلاٹین آپ استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ پلاٹین جو ہے وہ سونے سے زیادہ مہنگا ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد پلاٹین کی انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے۔ اس طرح کے سونے کی وہ چیزیں، ان چیزوں کا خریدنا، ان انگوٹھیوں کا خریدنا، انگوٹھیوں کا بیچنا جو عورت و مرد دونوں میں مشترک ہو اور مشترک نہ ہو بلکہ مردوں سے مخصوص شمار کی جاتی ہوں، یعنی وہ انگوٹھیاں جو مردوں کے لیے بنائی گئی ہوں۔ کچھ انگوٹھیاں جو عورتیں بھی پہنتی ہیں، مرد میں، ان کا مسئلہ نہیں، لیکن وہ انگوٹھیاں یا وہ چین جو مردوں کے لیے خاص طور سے بنائے گئے ہوں اور جن کا استعمال صرف اور صرف مرد کرتے ہوں، اس طرح کی چیزوں کا بیچنا خریدنا بھی حرام ہے۔ آپ ایسے انگوٹھیاں زیور بنا رہے ہیں جو مرد بھی پہنتے ہیں عورتوں سے، لیکن وہ ایسے زیورات جو ہے 530 کیا کہتے ہیں عرفاً مختص بے مردان شمردہ شود حرام و باطل، یعنی وہ سونے کے آلات، وہ سونے کے زیورات جو صرف مردوں سے مخصوص ہوں، وہ انگوٹھیاں جو مردوں سے مخصوص ہوں، وہ چین جو مردوں سے مخصوص ہو، وہ گلو جو ہو، وہ بسلیٹ جو اور مردوں سے مخصوص ہو اور صرف اس کو مرد استعمال کرتے، عورتیں استعمال نہ کرتی ہو، اس طرح کے سونے کے زیورات اور آلات کے خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ البتہ کبھی کبھی آدمی اگر سونے کی دکان پر گیا رہا ہے، خرید رہا ہے، لیکن وہ پہننے کے نہیں کہہ رہا کہ میں انگوٹھی خرید رہا ہوں، کہتا ہے دیکھو میری والدہ کی انگلی میں آئے گی نہیں آئے گی، میری بیٹی کی انگلی میں آئے گی نہیں آئے گی، میری زوجہ کو، تو اس کو صرف ایک اندازے کے طور پر پہننا حرام نہیں ہے۔ آدمی پہننے کے نہیں، آدمی صرف کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں انگلی ہے، اس انگلی میں آتی ہے، دیکھو صحیح ہے کہاں ہے یا نہیں ہے، تو اس سے اندازہ لگانے کے لیے مردوں کا اس طرح کے انگوٹھیوں کا پہننا حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پہننا نہیں ہے، خالی ایک تھوڑی دیر کی بات ہے، کیا کہتے ہیں، تو اس کو چیز استعمال نہیں ہوتی، یعنی اس طرح جو آپ استعمال کیا جا رہے ہیں یا کسی جگہ خرید رہے ہیں اگر پہنے تو آپ اس کو پہننا نہیں کہتے کہ آپ سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں۔ یہ چیزیں حرام، وہ پہننا حرام نہیں، ورنہ پہننا حرام ہے۔ آئندہ جو چیز حرام ہے وہ اور اہم ہے، وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال، سگریٹ، حقہ اور بھی جو چیزیں ہیں، تریاک، ہیروئن، حشیش، گانجا، جو بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نشہ آور چیزوں کا استعمال جب کہ نقصان دہ ہو تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس بنا پر حرام، چاہے اس کے مستقل استعمال سے نقصان ہوتا ہو یا مستقل استعمال سے نقصان نہ ہوتا ہو، بلکہ فرماتے یہاں تک کہ اگر واقع کوئی بہت بڑا نقصان نہیں بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کے نشہ آور چیزوں کا استعمال جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ پینا، حقہ پینا، پائپ پینا، ان لوگوں کے لیے جو تازہ شروع کر رہے ہیں، اگر بہت زیادہ نقصان کا سبب نہ ہو، جیسے کوئی عضو ناقص ہوتا ہے، پھیپھڑے پر اثر پڑتا ہے، دل پر اثر پڑتا ہے، سانس پر اثر پڑتا ہے، کڈنی پر اثر پڑتا ہے، اثر پڑ سکتا ہو، اگر ہم جب پی رہے ہیں ابھی تو نہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارا پھیپھڑا متاثر ہو سکتا ہے، ہمارا دل متاثر ہو سکتا ہے، ہماری کڈنی پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اس طرح کا استعمال شروع کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر بہت زیادہ خطرے کا امکان نہ ہو، کہ بہت زیادہ خطرہ نہیں کہ پی رہے ہمارے خطرہ نہیں ہے، پھیپھڑے پر اثر نہیں پڑے گا، دل پر اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ بہت زیادہ خطرے کا امکان نہ ہو، تب بھی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ اس کو استعمال نہ کیا۔ اگر بہت زیادہ خطرے کا امکان نہیں ہے تو استعمال کرنا حرام نہیں ہے،
حرام نہیں، اگر بہت زیادہ خطرے کے ساتھ، آپ کو پھیپڑے پسند نہیں پڑتا، دل پسند نہیں پڑتا، گلے پسند نہیں پڑتا، کڈنی پسند نہیں پڑتا، اور کیسا نہیں پڑتا، بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، تو حرام تو ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ خاص کر جوانوں کو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہو گیا ہے، حقہ پینے کا عادی ہو گیا ہے، پائپ پینے کا عادی ہو گیا ہے، اگر اس کا جاری رکھنا بہت بڑے نقصان کا سبب ہے تو حرام ہے جاری رکھنا۔ بس وہ ٹھیک ہے، اب تک پیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پئیں گے تو ہمارا مرض بڑھ جائے گا، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، سانس کی گلی میں پریشانی ہو جائے گی، یا تمباکو کھا رہے ہیں اس میں ہمارے جبڑے خراب ہو رہے ہیں، دہن خراب ہو رہا ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور اس سے پھنسی آج کل بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ حرکت سے آپ یہ کھا رہے ہیں، لیکن فی الحال بس زیادہ لوگ تمباکو کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کہیں گے سر فی الحال تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو جاری رکھا تو کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ترک نہیں کیا، آپ نے اس کو جاری رکھا، اسی آپ پیتے رہے، کام کھاتے رہے، تو آپ بہت بڑی بیماری سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان چیزوں کا چھوڑنا جائز ہے، چھوڑنا واجب ہے، جاری رکھنا حرام ہے۔ فرماتے 507 ٹھیک ہے، ہم تمباکو کھا رہے تھے، گٹکا کھا رہے تھے، کھاتے تھے، لیکن آپ ہم کو بتا دیا گیا کہ گٹکا کھانے سے کوئی حالات ٹھیک ہے، یا فی الحال ابھی تو ایک دھبا پڑا ہے، یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی عادتیں ہمارے مرض میں یا کسی چیز کے نقصان دہ ہونے کا سبب بنے، تو اس طرح کی غلط عادتوں کا جاری رکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پینے کا عادی ہو جاتا ہے، نہیں پیے گا تو نقصان ہوگا، اگر نہ پینے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کا پینا جائز ہے۔ مثلا 508 فرماتے ہیں کہ عمومی جگہوں پر اس چیزوں کے دھوئیں کا استعمال، نشہ آور مسجد ہے، امام باڑے ہے، بس ہے، ٹرین ہے، یہاں پر دوسروں کو نقصان پہنچتا، آپ پان کھا کر کے زمین پر تھوک رہے ہیں، گٹکا کھا کر کے زمین پر تھوک رہے ہیں، سگریٹ آپ مسجد میں پی کر کے مسجد کی فضا کو بدبودار کر رہے ہیں، امام باڑے میں سگریٹ پی کر کے پوری فضا کو بدبودار کر رہے ہیں، یا سڑک آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بغل والے کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ کر رہے ہیں تو جب تک آپ بغل والے سے اجازت نہ لے لیں یا باقی اس وقت اجازت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کو عمومی جگہوں پر ان چیزوں کا استعمال جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، اگر آپ ان دوسروں سے اجازت نہ لیں تو ان لوگوں کی اجازت کے بغیر اس طرح کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے، ہماری سوسائٹی میں واقعی تکلیف، آپ غور کریں، آپ کیسے کرو، حرام کام ہے، آپ کی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کا جو زینہ ہے یہ سب کی ملکیت ہے، ملکیت نہیں؟ اگر آپ ملکیت ہے، اس ملکیت میں آپ کس بنیاد پر تھوک رہے ہیں؟ کس بنیاد پر سگریٹ کے ٹکڑا چھوڑ رہے ہیں؟ آپ سڑک پہ، آپ بس پہ، کس بنیاد پر آپ اسلام نے کیسے کہہ رہا ہے دوسروں کو خود خیال رکھا ہے؟ اگر آپ بغل میں بیٹھے ہوئے آپ سگریٹ پینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس وقت تک نہیں پی سکتے جب تک آپ بغل والے سے اجازت نہ لے لیں۔ اگر آپ کے سگریٹ پینے سے، پان کھانے سے، گٹکا کھانے سے، اس کی بدبو سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چیز آپ کے دہن کی ہے وہ صرف آپ کے دہن تک ہے، دہن کے باہر کی فضا آپ کی نہیں ہے، دہن کے باہر کی فضا آپ کی نہیں، وہ دوسروں کی فضا، وہ مشترک فضا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے، آپ اتنے سیٹ پر بیٹھے، سیٹ آپ کتنی ہے، لیکن اگر آپ سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں تو دوسروں تک جا رہا ہے، یہ دوسرا تو نہیں رہا۔ تو اس طرح کے عمومی جگہوں کے اوپر نشہ آور چیزوں کا استعمال، سگریٹ پینا، پان کھانا، گٹکا کھانا، گندگی پھیلانا شریعت میں جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہیں۔
پر گندگی پھیلانا. ایک جہاں پر دعوت ہو رہی ہے, آپ جا کے دیکھیں سب پلیٹیں لوگ چھوڑ کر کے چلے رہے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو بھائی؟ کچھ ادب, کچھ تمیز, کچھ تہذیب ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ عمومی جگہوں کیوں خراب کر رہے ہو؟ اب دیکھ واقعی کبھی کہ افسوس ہوتا ہے, آپ مسجدوں کے ٹوائلٹ میں چلے جائیے, کیا گندگی ہے بھائی. بھائی تم نمازی ہو, تم خدا کی عبادت کرنے, اگر خدا کی عبادت کرنے آئے ہو تو بندگان خدا کے حقوق کا بھی تو خیال رکھو. خدا سے قریب ہو رہے ہیں بندگان خدا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس خدا کے بندوں کو ناراض کر کے خدا سے قریب ہو, خدا کی جگہوں کو گندا کر کے خدا سے قریب ہو؟ امام باڑوں میں جا رہے ہیں آپ, دیواروں کے اوپر گندگی پھیلا رہے ہیں آپ دیواروں پر. کسی بیچارے نے امام باڑہ بنوایا ہے, دیوار لگائی ہے, بڑی محنت سے پینٹ کرا ہے, آپ جا کر کے پوسٹر لگا کر کے اس کے اوپر چپکا لگا کے اس کو رنگ کو چھوڑا دیتے ہیں. کیل ٹھوک کر کے آپ نے اپنا پوسٹر پہ کیل سے ٹھوک دیا, دیوار آپ نے خراب. بھائی دوسرے کی دیوار ہے بھائی, امانت ہے یہ, آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے, حرام کام ہے یہ. آپ اصالہ صاحب کا پوسٹر لگا رہے ہیں تاکہ ثواب پہنچے, اور آپ دوسرے کی دیوار پر کیل ٹھوک کے حرام کام کر رہے ہیں. ٹیپ سے لگا کے آپ نے اس کے اوپر لگا دیا. ابھی اس بیچارے نے پینٹ کرایا تھا, بڑی محنت سے آپ نے ٹیپ لگا کے اپنا پوسٹر لگا دیا, ٹیپ کھڑا تو سارا کلر اڑ کے چلا گیا. کس کی اجازت دی بھائی؟ یہاں پر بولیے تو تکلیف ہوتی. آپ کا غصہ یہاں چل سکتا ہے برادر, لیکن یہ رو وہ دو کل قیامت میں آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا. آپ یہاں جتنا اچھا اکڑ لیجئے, کہ آپ سے کوئی کون میرے نے بولا, آپ جتنا اچھا اکڑ لیجئے آپ کی اکڑ چلے گی, قیامت میں آپ کی اکڑ نہیں چلے گی. آپ نے لوگوں کے مال کو نقصان پہنچایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, برباد کیا ہے, اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ سب لوگ خیال رکھیں تو ہمارے کیا بہت سے مسئلے ہو جائیں گے. آپ مسجدوں کے ٹوائلٹ میں چلے جائیے, وضو خانوں میں چلے جائیے, کوئی پان پھینٹ کے تھوکے ہوئے ہے, کوئی گٹکا کھا کے تھوکے ہوئے ہے, کوئی سگار کے ٹکڑے اٹھا کے پھینکے ہوئے, کوئی بیڑی اٹھا کے پھینکے ہوئے. واش بیسن تو گندا, وضو کی جگہ تو کس کی کیا گندگی ہوئی ہے؟ آپ کا بلغم اٹھا کے میں چھوڑ کے دے دی, ٹھیک ہے آپ کے تکلیف ہے, اگر نکل رہا ہے تو کب اس کو صاف تو کر دیجئے, اس کو بہا تو دیجئے, اس کو ڈال تو دیجئے. اگر آپ گٹکا کھا رہے ہیں, آپ نے وہاں تھوک دیا ہے, تو کب اتنا تو پانی بہائیے, وہ گٹکا جا کے بہہ تو جائے. لیکن آج ہماری سوسائٹی میں عجب حالت ہو رہی ہے. آپ بولیے تو کہ بڑائی, عزیزو بڑائی گندگی میں نہیں ہے, بڑائی بربادی میں نہیں ہے, بڑائی صفائی کو مینٹین کرنے میں ہے. آپ کی شرافت, آپ کی بزرگی گندگی سے متعلق نہیں ہے. آپ کی شرافت اور آپ کی بزرگی آپ کی تہذیب سے, آپ کی صفائی سے, آپ کے اخلاق سے عبارت ہے. اپنے کو ایسا بنائیے, نہیں ہے کہ اپنے کو گندگی کا عادی بنائیے. یہ چیزیں حرام ہے. کل میدان قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا, وہاں بفرت کر, کوئی زور زبردستی, کوئی اکڑ وہاں چلنے والے نہیں. آپ اپنے علاقے کے کتنی بڑے بھائی کیوں نہ ہو, آپ جانے کوئی کچھ نہ بول سکتا. یہ ساری اکڑ دنیا تک ہوگی. جب 10 من مٹی میں دبا جائیں گے, ساری اکڑ ختم ہو جائے گی. دعا کریں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جب ہم 10 من مٹی کے نیچے جائیں, وہاں ہماری اکڑ ہمارے لیے مصیبت بن جائے. اگر کوشش کریں ان تمام جگہوں کے اوپر امر بالمعروف کریں, نہیت منکر کریں, اچھائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے سوسائٹی کو محفوظ رکھیں. خدا ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.